اچھے بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے آؤ بچوں مل کے کھلیں سنتے بھی ہم سیکھیں دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا آؤ سب اچھے بچے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ سارے بچے مل کے بتائیں گے ہمارے پیارے سے پروگرام کا نام۔ تو پھر کیا ہے ہمارے پروگرام کا نام؟ جی ہاں، ہمارے پروگرام کا نام ہے ماشاءاللہ اچھے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بچیاں بھی ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں۔ آپ سے بھی کچھ باتیں کریں گے، کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور آپ لوگوں سے بھی کچھ گفت و شنید انشاءاللہ العزیز پروگرام کے اندر جاری و ساری رہے گی۔ آپ نے توجہ کے ساتھ پروگرام میں شامل رہنا ہے اور آپ بھی جو اپنے اپنے گھروں پر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، آپ نے بھی توجہ کے ساتھ پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درود پاک کی فضیلت آپ کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا، جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود شریف پڑھے گا، کتنی بار؟ 500 500 مرتبہ فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے تو وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ سارے بچے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی ہی پیاری یہ فضیلت ہے کہ 500 بار درود پاک جو بندہ پڑھے گا، جو بھی شخص پڑھے گا، تو وہ شخص کبھی محتاج نہیں ہوگا، کبھی اس پر محتاجی کا وقت نہیں آئے گا۔ اور جو نبی پاک اسلام کے فرامین ہوتے ہیں وہ حق ہوتے ہیں اور سچ ہوتے ہیں۔ بندہ سچے دل سے اس پہ عمل کر کے دیکھے، انشاءاللہ العزیز اس کی برکتیں اس کو حاصل ہوں گی۔ درود پاک ویسے بھی ایک بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے، ہم سب کو درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ آئیے مل کر درود پاک میں شامل ہوتے ہیں، مل کر درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو ماشاءاللہ جی درود پاک آپ لوگوں نے اس کی فضیلت کو بھی سن لیا ہے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھتے ہیں، بلند آواز سے پڑھیں گے۔ سارے بچے پڑھیں گے؟ میں پڑھاؤں گا یا آپ لوگ پڑھیں گے یا اپنی طرف سے پڑھنا ہے؟ چلے میں آپ کو بولتا ہوں، آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ درود پاک کی فضیلت کے بعد ہم شامل کرتے ہیں ایک بڑا ہی پیارا سا سیگمنٹ، اور اس سیگمنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھنا بھی ہے اور سننا بھی۔ کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ اور سننا بھی ہے توجہ کے ساتھ، کیونکہ آپ سے اس پویم میں سے ہو سکتا ہے کوئی سا بھی سوال، یہ فلاں چیز کس قدر کی تھی، وہ جو چیز تھی اس نے کیا پکڑا ہوا تھا، اور وہ پھول تھے وہ کس طرح کے تھے۔ جیسے کل ہم نے پھولوں کے بارے میں پوچھا، تو اس کہانی سے کیا سیکھنے کو ملا، کہانی کا ٹائٹل کیا تھا۔ مختلف سوالات آپ لوگوں سے ہو سکتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ آپ نے اسکرین پر دیکھنا بھی ہے اور اس کو سننا بھی ہے۔ سیگمنٹ کی طرف چل رہے ہیں جس کا نام ہے پویم۔ دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا آؤ سب اچھے بچے ڈیچو ڈیچو روتا ہے گدا گدا جی ہوتا ہے ڈیچو ڈیچو روتا ہے گدا گدا جی ہوتا ہے گدھے کے مالک نے پالی بلی ایک بالوں والی گدا گدا جی ہوتا ہے گدھے کے مالک نے پالی بلی ایک بالوں والی ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا گود میں اس کو سلاتا تھا بلی ساتھ میں چلتی تھی جہاں جہاں وہ جاتا تھا گدھا اکیلا ایوری ڈے بوجھ اٹھاتا مالک کے پھر بھی رات میں بیچارہ بیچارہ غم کا مارا گھر کے باہر کھونٹے سے بند کر کھاتا تھا چارہ گدھے نے ایک دن یہ سوچا آخر میری کیا ہے خطا بلی
سب کو بھاتی ہے، سوتی ہے اور کھاتی ہے، سارا کام میں کرتا ہوں وہ تو بس اتراتی ہے۔ گدھے نے بدلی اپنی چال، بلی جیسا کیا کمال، گھر کے اندر بڑھ گیا، مالک پہ وہ چڑھ گیا، سوچا مالک خوش ہوگا لیکن وہ تو ڈر گیا، مالک کو غصہ آیا، وہ غصے میں چلایا، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اس آفت سے جان چھڑاؤ، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اس آفت سے جان چھڑاؤ، پاگل ہو گیا ہے یہ گدھا، اس کو گھر سے دور بھگاؤ۔ گدھا وہاں سے بھاگ گیا، روتے ہوئے یہ کہنے لگا، حسد جلن کی ملی سزا، میں پہلے ہی اچھا تھا۔ پیارے بچوں یاد رکھو، کسی کو دیکھ کے نہیں جلو، نہیں جلو، نہیں جلو۔ اس کہانی سے سبق ملا کہ حسد کرنا یعنی کسی سے جیلس ہونا بہت ہی بری بات ہے، کیونکہ اس میں ہم کسی کو ملنے والی نعمت پر غم و غصے میں آ جاتے ہیں اور دوسروں کو ملنے والی نعمت کے چھین جانے یا ختم ہو جانے کی تمنا کرتے ہیں۔ یہ اتنی بری سوچ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حسد کرنے والے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ جی پیارے پیارے بچوں، آپ لوگوں نے پویم سن لی ہے اور بڑی ہی پیاری پیاری باتیں ہمیں اس سے سیکھنے کو بھی ملی ہیں۔ آخر میں کتنے پیارے پیارے ہمیں سبق دیے گئے اور بتایا گیا کہ اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا ہے۔ تو کچھ سوالات آپ لوگوں سے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سے بچے جواب دیتے ہیں۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ تھوڑے تھوڑے تیار ہیں، صرف سر ہلا کر تیار ہیں، جواب بھی ایسے دیں گے اشارے سے؟ بھائی تیار ہیں سارے بچے؟ آواز کم آ رہی ہے، بچے سارے تیار ہیں؟ چلیں بھائی، کچھ تیار نظر آ رہے ہیں۔ پہلا سوال آپ لوگوں سے کرنا ہے اور جس کو آتا ہے اس نے ہاتھ اٹھانا ہے، جواب ڈائریکٹلی نہیں دینا، ٹھیک ہے جی؟ اور مائک آپ لوگوں کے پاس ہے یہاں پر؟ آئیے ذرا مائک لے کر جائیے، جلدی سے آئیے، شاباش۔ پہلا سوال آپ لوگوں سے میں کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگوں کے پاس مائک ہے نا؟ چلیں جی، سوال یہ ہے، آپ لوگوں کو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ہم آگے چل کر دکھاتے بھی جائیں گے، جو جو سوال ہوں گے ان کے جوابات۔ 2 جانوروں کا اس میں ذکر ہے پوری کہانی میں، وہ کون کون سے جانور ہیں؟ جواب نہیں دینا، صرف ہاتھ اٹھانا ہے، جس کو آتا ہوگا وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے گا۔ آپ بتائیے، نام بتائیے پہلے تو اپنا۔ خدیجہ مسعود۔ خدیجہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ، کیا جواب ہے؟ بلی اور گدھا۔ بلی اور گدھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ مائک پہ، مائک پہ۔ بلی اور گدھا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پاس بھی مائک ہے جی، بلی اور گدھا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بلی اور گدھا۔ آپ نے جواب دیا ہے بچوں نے بلی اور گدھا، یہ 2 چیزیں تھیں اس میں، اور بھی کوئی تیسری چیز تھی؟ وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں جی، کوئی ایکسٹرا اور بھی کوئی چیز؟ ان دونوں کا مالک۔ ان دونوں کا مالک تو تھا، میں جانور کی بات کر رہا ہوں، کوئی جانور اور بھی کوئی تھا یا یہ 2 ہی جانور تھے؟ دیکھ لیں، مائک ہاتھ میں رکھیں، ہاتھ میں رکھیں مائک، نیچے نہیں رکھیں۔ تو 2 چیزیں تھیں بھائی، آپ سارے بچوں کا جواب درست ہے۔ چلیں جی، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اب جو ہے وہ بلی تھی اور ایک گدھا تھا۔ بلی کا کلر کس طرح کا تھا؟ کوئی بتائے گا؟ بلیاں سفید بھی ہوتی ہیں، بڑی پیاری پیاری سی بھی ہوتی ہیں، بڑے پیارے پیارے کلر بھی ہوتے ہیں، تو کون سا کلر تھا آپ بتائیں؟ بلی کا کلر کس طرح کا تھا؟ یلو۔ یلو، فل یلو تھی؟ دکھائیں گے آپ کو اسکرین پر؟ وائٹ پہ بھی، یلو وائٹ۔ یلو اور وائٹ، انہوں نے کہا بھی یلو اور وائٹ۔ آپ کیا کہتے ہیں ذرا پیچھے والے بچے؟ درخت کے سائے میں بیٹھے ہیں، آپ کے بالکل پیچھے درخت بنا ہوا ہے، ایسے ہی کیا کہیں گے؟ یلو وائٹ۔ یلو اور وائٹ۔ یلو اور وائٹ کے علاوہ کوئی بچہ کوئی ہے جو کہے کہ یلو اور وائٹ کے علاوہ کوئی کلر تھا؟ جی کیا کہتے ہیں آپ؟ یلو اور وائٹ۔ یلو وائٹ کے علاوہ میں پوچھ رہا ہوں، اگر کوئی بچہ کہے بھی اس کے علاوہ کوئی اور کلر بھی تھا، جی آپ سیدھا سے مائک دیں گے ان کو، جی کیا کہتے ہیں آپ؟ براؤن اور وائٹ۔ براؤن اور وائٹ۔ چلیں بھئی، اب کوئی تبدیلی آئی ہے، کچھ نظر آ رہا ہے کہ کوئی کلر چینج ہوا ہے۔ پیچھے والے بچے کیا کہتے ہیں؟ لائٹ براؤن وائٹ۔ لائٹ براؤن اور وائٹ۔
آپ کو الگ بتائیں گے؟ چلیے دیجیے ان کو مائک ذرا آگے والے بچے کو، پھر دکھائیں گے آپ کے بعد. جی Light orange or white. لائٹ اورنج اور وائٹ. چلیں جی اختلاف ہو گیا ہے بچوں میں. آپ کیا کہتی ہیں خدیجہ؟ کس طرح کا تھا کلر؟ Yellow or white. یلو اور وائٹ. جی خدیجہ تو کہہ رہی ہیں یلو اور وائٹ. دیکھتے ہیں اسکرین کے اوپر کون سا کلر تھا بلی کا، دکھایا جائے بھائی کون سا کلر ہے؟ یلو اور وائٹ. اس کو یلو ہی کہا جائے گا. ہاں جی تو یلو اور وائٹ ہے، اور جو اس کی آنکھیں ہیں اس کے اندر بلیک جو ہے وہ کلر آ رہا ہے، کیونکہ آنکھوں کے اندر کا حصہ کیا ہوتا ہے، وہ جو حصہ ہے وہ بلیک نظر آ رہا ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. اسی تصویر کے اندر ہی ایک اور جواب ہے، لیکن ہم آپ کو بعد میں دکھائیں گے. سوال یہ ہے کہ وہ جو ایک آدمی اس کے اندر تھا، اس نے سر کے اوپر کچھ پہنا ہوا ہے. وہ کیا پہنا ہوا ہے اور کس کلر کا پہنا ہوا ہے یہ بھی بتانا ہے آپ نے. کیا ہے اس نے؟ کوئی ماما باندھا ہوا ہے، کوئی پگڑی باندھی ہوئی ہے، یہ کیا کیا ہوا اس نے؟ ذرا سینٹر والی بچی کو دیجیے گا. آپ کیا کہتی ہیں؟ رومال باندھا اور وہ لال کلر کا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ بشرا. بشرا. جی بشرا نے کہا ہے کہ وہ رومال تھا اور ریڈ کلر کا تھا. یہ پیچھے والے کو دیجیے گا ذرا، یہ سینٹر میں بیٹھے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں بھی؟ آپ کا موقف کیا ہے؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ رومال باندھا ہوا تھا اور لال کلر کا تھا. بھائی رومال تھا اور کیا تھا وہ؟ لال کلر کا تھا. آپ کیا کہتے ہیں ذرا پیچھے والے بچے کون ہے والے؟ جی سر پہ رومال باندھا تھا، لال کلر کا تھا. سر پہ رومال تھا اور لال کلر کا تھا. لال کلر کے علاوہ کوئی بچہ ہے؟ اچھا بھائی بچے ہیں اور بھی ہیں. کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ جی سر پہ امامہ باندھا تھا، پنک اور یلو کلر تھا. امامہ؟ ماما تو نہیں تھا. ماما تو نہیں تھا. چلیں اتنا تو میں کہہ دیتا ہوں. جی کیا کہیں گے اس کو؟ سر پہ رومال بنا ہوا تھا اور کیا کہتے ہیں پنک کلر کا تھا، ہلکا پنک. ہلکا پنک کلر کا تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر اس کے بعد اسکرین پہ دیکھیں گے. جی اورنج وائٹ. اورنج اور وائٹ. جی دکھایا جائے اسکرین کے اوپر دوبارہ اسی تصویر کو کہ کون سا ہے. جی کیا کہتے ہیں؟ سر کے اوپر کیا ہے یہ؟ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رومال ٹائپ کا اس نے باندھا ہوا ہے، اور پٹکا بھی اس کو کہتے ہیں. دیہات گاؤں وغیرہ کے اندر اس طرح لوگ جو اپنے سر کے اوپر کچھ نہ کچھ باندھ لیتے ہیں. اور کون سا کلر ہے اس کا؟ ریڈ ہے. ریڈ سا ہے یا میرون سا آپ کہہ سکتے ہیں. بہرحال ریڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور چلیں جی یہ بات تو ہو گئی ہے، اور تصویر جو ہے وہ ہٹا دی جائے. اب اسی تصویر سے ایک اور سوال کر لیتے ہیں. بھئی دیکھیں کتنی ایک تصویر سے سوالات اور بن سکتے ہیں، کوسچنز بن سکتے ہیں. کندھے پر بھی اس نے کچھ رکھا ہوا ہے، اس کا کلر کیا ہے؟ چلے جی ماشاءاللہ ایک تصویر سے کئی سوال. آپ کیا کہتے ہیں؟ یلو کلر. یلو کلر ہے. صرف یلو ہے؟ چادر رکھی ہوئی اس نے، پٹکا رکھا ہے. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ مائک آپ کے پاس ہے. یلو اور ہلکا وائٹ. یلو اور ہلکا وائٹ. آپ کیا کہتی ہیں بھئی یہ وائٹ اسکارف والی؟ ان کو دیجیے مائک. جی آپ کا پہلے تو نام بتائیں. اورنج کلر. اورنج. نام کیا ہے آپ کا؟ ماروش. چلیں ماشاءاللہ. کون سا اورنج کلر؟ اے بھائی واہ کیا بات ہے. آپ کیا کہتی ہیں؟ کہتے ہیں اورنج. اورنج. آپ کونے والے اس کے بعد پھر دکھائیں گے. جی آپ کونے والے جو ہیں پیچھے والے ان کو دیے بھی مائک دیں ان کو. یلو. یلو دکھائیے جی. صرف یلو ہے یا کچھ اور بھی بیچ میں آ رہا ہے؟ کون سا ہے؟ یلو تو ہے. یلو ہے اور اس کے ساتھ بیچ میں کون سا کلر آ رہا ہے؟ ریڈ. ریڈ ہے یا براؤن ہے؟ براؤن لگ رہا ہے. ہاں جی براؤن لگ رہا ہے. چلیں جی کیا بات ہے. جی چلیں جی زندہ باد ماشاءاللہ. اسی تصویر میں سے چوتھا سوال بھی کر لوں؟ سوالات تو بن رہے ہیں اور ہیں. کیا بات ہے. کر لوں اسی میں سے یا آگے چلیں؟ چلیں جلدی سے کر لیتے ہیں. آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ اس آدمی نے کون سے کلر کے کپڑے پہنے ہیں؟ اسی تصویر میں سے سوال آئے گا. جلدی جلدی آپ کونے والے بتائیں گے کیا کہتے ہیں؟ یلو. یلو. آگے برابر والے کو دیجیے گا. بلو قمیص تھی اور وائٹ شلوار. بلو قمیض. شلوار کا کلر ہی بتا دیا. آپ کونے والے؟ بلو قمیص وائٹ شلوار. بلو قمیض وائٹ شلوار. سینٹر والی بچی بتائیں گی جلدی سے، اس کے بعد دکھائیں گے اسکرین پر. بلو اور وائٹ شلوار. بلو اور وائٹ شلوار. دیکھیے جی کون سا کلر ہے. کیا آپ لوگوں کے جوابات صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ شلوار کا تو اس میں کلر نظر نہیں آ رہا ہے، اور بہرحال بلو جن بچوں نے جواب دیا ہے ان کا جواب تو درست ہو گیا ہے. بالکل ماشاءاللہ کیا بات ہے. اچھا جی گدھے کو جب احساس کمتری ہوا کہ بھئی بلی کے بڑے مزے،
ہیں بلی کو سب پیار بھی کر رہے ہیں, کھیل بھی رہے ہیں, کھلا بھی رہے ہیں, پلا بھی رہے ہیں, میں ساری محنت کر رہا ہوں. اس نے کیا کیا, اس کو ایک ترکیب آئی, سوجا اس کو کچھ کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں. اس نے کیا کیا جی, کیا کیا اس نے؟ حسد تو کیا, لیکن اس نے ایک کام کیا, وہ کہیں گیا, اس کیا کیا اس نے پھر کچھ, میں تھا اشارہ دیا آپ کو, مالک کے اوپر چڑھ گیا. مالک کے گھر کے اندر چلا گیا, بندے کے اوپر جا کے چڑھ گیا, اس کو تنگ کرنا شروع ہو گیا, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے. مالک نے کیا کیا, اس کو گھر سے بھگا دیا, کیونکہ وہ گھر کے اندر آ گیا, گھر کی چیزیں ادھر ادھر آگے پیچھے سب ہونا شروع ہو جائیں, ایک جانور گھر کے اندر آ جائے تو بڑے مسئلے مسائل ہوگا. پھر کیا کیا, واپس وہ چلا گیا, اور کیا ہو گیا, وہ رونا شروع ہو گیا. پھر اس کو کیا بات سمجھ میں آئی, آپ بتائیں کیا بات اس کو سمجھ میں آئی کہ میں کیا کر رہا تھا, حسد کر رہا تھا. اور حسد کسی سے نہیں کرنا چاہیے, کسی سے جلنا نہیں چاہیے. اس کی پوزیشن کیوں آ گئی, پوزیشن ہولڈر تو میں ہوں, میری پہلی بنتی ہے, آج میری دوسری کیوں آ گئی اس دفعہ. بچے بعض اوقات یہ کر رہے ہوتے ہیں, ٹیسٹ میں اس کے نمبر زیادہ کیوں آ گئے. تو بھائی جلن جو ہے وہ حسد یہ نہیں کرنا چاہیے, اس کو توجہ زیادہ ملتی ہے. ہم 2 بھائی ہیں 3 بھائی ہیں, یہ تو بہرحال ایک والدین کے لیے پورا ایک الگ سبق ہے کہ ان کو اس طرح کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. لیکن بچے بعض اوقات کیا ہے, ایک بچے کو توجہ زیادہ مل رہی ہے دوسرے کو کم مل رہی ہے, تو وہ اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس طرح اچھے کام کرے جس طرح دوسرا بچہ کر رہا ہے. بہرحال جلنا, حسد کرنا, اپنے دوستوں سے جلنا, کسی کے پاس پیسے ہیں, کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے, اچھی واچ آ گئی ہے اس کے پاس, اب اس سے جلنا شروع ہو جائیں گے. تو اس طرح ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی نہیں کرنا چاہیے. چلیں جی ماشاءاللہ, یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. اور اگلا سیگمنٹ کون سا ہوتا ہے, کسی کو پتا ہے؟ کون سا سیگمنٹ ہوتا ہے؟ سوال جواب. کون سا سیگمنٹ ہوتا ہے؟ سوال جواب ہوتا ہے. چلیں سیگمنٹ کی طرف چلیں گے, لیکن ایک کال ہمارے پاس ہے, دیکھتے ہیں کون ہے, کہاں سے اور کیا کہنا چاہیں. جی میرا نام محمد احمد اظہری, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. پروگرام میں اچھے بچے اور سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے ڈرائی فروٹ. تو سنتے ہیں آج کا ہمارا جو ڈرائی فروٹ ہے وہ ہے خوبانی. خوبانی کو عربی میں مشمش کہتے ہیں اور اردو میں خوبانی, انگلش میں ایپریکوٹ کہتے ہیں. یہ ہڈیوں, دل اور خون کی کمی کے لیے بہت مفید ہے. یہ پیلے رنگ کی ہوتی ہے, بہت ساری چیزوں میں یوز ہوتی ہے جیسے کہ جیم, کیک وغیرہ میں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہماری کو اپنی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. جزاک اللہ خیر. کیا بات ہے ماشاءاللہ, احمد بھائی کی روزانہ ہی ڈرائی فروٹ پر کچھ پیاری پیاری سی انفارمیشن بھی لے کر آتے ہیں. ویسے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں, کسی کو پتا ہے؟ ارے ماشاءاللہ, دیجیے مائک. پچ ہیں کیا کہتے ہیں عربی میں؟ پچ پچ. آپ کیا کہتے ہیں؟ مش یا کشمش؟ مش. جی آپ کیا کہتے ہیں, برابر والے کو دیجیے مائک. مش. جی مش. آپ نے مش ہی بولنا ہے, تو مائک کے بغیر بول دیں. یہ سارے بچے مش. اس کے علاوہ کوئی اور بچہ ہے کہ مش کے علاوہ بھی کچھ کہتے ہیں؟ کیا ہے؟ کشمش. چلیں جی, یہ کہہ رہے ہیں بھی کشمش, اس کا مطلب اچھا ہے ہم نے آپ کو مائک نہیں دیا, غلطی ہو جاتی ورنہ آپ سے. مش. اور انگلش میں ویسے کشمش ہوتی, کشمش کہہ رہا ہوں, معاف کیجیے گا. یہ جو قربانی ہوتی ہے, خوبانی, یہ ہوتی کس طرح کی, کس کلر کی ہوتی ہے؟ چلیں سارے بچے مل کے بتائیں کس کلر کی ہوتی ہے؟ یلو کلر کی ہوتی ہے. بعض اوقات ہلکا سا اس کے اوپر جو ہے وہ ریڈ کلر کا بھی وہ آ رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ تازی بھی کھائی جاتی ہے, جیسے آپ نے اتاری ہے اس وقت اس طرح بھی کھا سکتے ہیں, اور اس کو آپ جو ہے وہ سکھا کے بھی کھا سکتے ہیں. آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور مل جاتی ہے. اور عموماً کئی لوگ کیا ہوتا ہے بھائی, نکاح کے چھوارے وغیرہ بانٹتے ہیں تو اس میں بھی ساتھ میں اس کو لوگ یہ چیز ایڈ کر کے بانٹ رہے ہوتے ہیں اور دے رہے ہوتے ہیں. بھائی مائک کے اوپر نہیں بولنا, مائک پہ جب آپ سے حسین بھائی سوال ہوگا تب آپ نے بولنا ہے. ٹھیک ہے, مائک پہ جب آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے تب بولنا ہے, ویسے نہیں بولنا. ٹھیک ہے, سنبھال کے رکھیں مائک کو. چلیے جی, خوبانی جو ہے وہ کن کن چیزوں میں استعمال ہوتی ہے, انہوں نے یہ بھی بتایا تھا احمد بھائی. پھر سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. کیا کہتے ہیں؟ کیک میں, کیک وغیرہ میں بھی ڈلتی ہے. اور جی جیل. کس میں؟ جیل میں. کیا ہے وہ جو مکھن اس کے اوپر لگاتے ہیں؟ جیم میں. کس چیز میں؟ جیم.
جیلی بھی جس کو بول رہے ہوتے ہیں لوگ، جیلی، جیم وغیرہ، تو وہ مطلب اس فلیور کی ہوتی ہے، وہ اس کے اندر بھی وہ ڈالی جاتی ہے. اس کا مربع بھی بنتا ہے، بڑا شاندار مربع بنتا ہے، اور بھی کئی چیزوں کے اندر استعمال ہوتی ہے. بہرحال چلیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہمارے ساتھ 2 بچیاں ہوں گی. بچیوں کو ہم بلائیں گے اپنے پاس، اور سیگمنٹ کا نام ہے سوال جواب. دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا، آؤ سب اچھے بچے. اب دونوں بچیاں آئیے، بھائی مائک دیجیے گا ان کو، مائک لے کر آئیے گا. اور ایک ہمارے ساتھ ہوں گی بچی، کیا نام ہے آپ کا؟ مہروش. اور آپ کا نام کیا ہے؟ بشرا. بشرا. پہلا سوال کس سے کریں، مہروش سے کہ بشرا سے؟ کس سے کرنا؟ کس سے؟ مائک میں بتائیں. آپ کی مرضی. میری مرضی. اچھا جی چلیں، آپ نے کہا ہے تو میں آپ سے ہی سوال کروں گا مہروش. سوال یہ ہے کہ نبی پاک اسلام کا کوئی بھی ایک پیارا سا فرمان آپ سنا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز ایک بہترین عمل ہے. اتنا آرام سے کیوں بولنی ہے، یہ تو اتنی پیاری سی بات ہے، تھوڑا تیز کہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مائک بالکل قریب کریں، اب بولیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی صحیح سے کھڑی ہو نا، سیدھے ہو کے کھڑی ہو. نماز ایک، وہ دیکھیں وہ بچوں کو آواز ہی نہیں جا رہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز ایک بہترین عمل ہے. جی انہوں نے جواب دیا ہے نماز ایک بہترین، اور پھر بہترین عمل کو بہترین طریقے سے ہی ادا کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جس طریقے سے نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اسی طریقے سے ہی پڑھنی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، غلط نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، بشرا ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، جیسے مرضی پڑھ لیں، اللہ قبول کرے گا. تو بھائی میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارا جو ہوتا ہے نا موبائل، اس میں ہم نے لاک لگایا ہوتا ہے. اگر ہم نے ایل لاک لگایا ہوا ہے، ایک دانہ اوپر کر دیں، لاک کھلے گا؟ 1 2 3 4 5 لاک ہے، اور ہم کریں 1 2 3 4 5 6، لاک کھلے گا؟ بھائی غلط پاسورڈ آپ کا موبائل قبول نہیں کر رہا، غلط پیٹرن آپ کا موبائل قبول نہیں کر رہا، اور غلط نماز پڑھتے رہے اور کہیں بھی اللہ قبول کر لے. بھائی قبول کرنا یا نہ کرنا یہ بات تب آتی ہے جب آپ نے اپنا کام پورا کیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالی قبول کر لے یا نہ کرے، اس کی رحمت ہے تو وہ قبول فرما لے. تو اپنی طرف سے کام پراپر کرنا، چاہے وضو ہے، چاہے نماز پڑھنے کا پورا پروسیس اور طریقہ کار ہو. چلیے جی یہی سوال ہم ہماری بشرا باجی سے بھی کرتے ہیں. فرمانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ وسلم، سجدے کیا کرو. کیا ہے؟ سجدے کیا کرو. انہوں نے کیا بتایا، آپ بتائیے گا. جی مائک پہ بتائیں. انہوں نے ایک حدیث پاک بیان کی ہے، سجدے کیا کرو. یہی بات آپ کہیں، مائک پہ کہیں، شرمائے نہیں. اللہ اکبر، اتنی پیاری اور اتنی حدیث زبردست حدیث پاک ہے. بولیں سجدے کیا کرو. سجدے کیا کرو. ماشاءاللہ. سارے بچے کہیں کیا فرمان ہے؟ سجدے کیا کرو. یہ بھی نماز سے متعلق ہی ہے ماشاءاللہ، یعنی نماز ادا کیا کرو، نمازیں پڑھا کرو، اللہ کے حضور سجدے کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدے پسند ہیں، سجدے کیا کرو. چلیے جی ماشاءاللہ ایک اور سوال کریں گے مہاروش سے. کس نبی اسلام کا یہ فرمان ہے کہ تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ذرا سیدھی تو کھڑی ہوں، اس طرف کھڑی ہوں. چلیے اب بولیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں، انہیں تکلیف مت پہنچاؤ. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جی وہ چونکہ وہ کام کرنے والا بندہ ہے اس لیے اس کی عزت نہیں کی جا رہی ہوتی ہے، اور اس کو پریشان کیا جا رہا ہوتا ہے، تنگ کیا جا رہا ہوتا ہے، بھوکا رکھا جا رہا ہوتا ہے، سیلری ٹائم پر نہیں دی جا رہی ہوتی ہے. ایسا کام جو ہے وہ نہیں کرنا ہے. جس سے آپ کام لے رہے ہیں فرمایا کہ اس کا جو اجر ہے، اس کی جو اجرت ہے، وہ اس کے پسینے کو خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. اس کی جو ضروریات ہیں وہ پورا ادا کر دو. چاند رات ہو گئی ہے اور ورکر بیٹھا ہوا ہے کہ بھی تنخواہ ملنی ہے، تنخواہ بھی رکھنی آئیے، تنخواہ لینے کے لیے بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. ایسا کام نہ کریں، ٹائم پر دیں تاکہ بچوں کی وہ شاپنگ کر لے. جو بچوں کو چیزیں دلانی ہیں وہ ٹائم پر جا کر لے. مثلا چاند رات کو بیچارہ کس طرح چیزوں کی جو ہے وہ ارینجمنٹ کر سکے گا. بہرحال بڑھتے ہیں دوبارہ بشرا بہن کی طرف. آپ یہ بتائیے کہ نبی پاک اسلام نے چونکہ خادموں کے ساتھ جو ہے وہ اس کے بارے میں ایک بڑی پیاری روایت بھی ہم نے سنی، تو خادموں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنے کا ہمارے پیارے نبی نے حکم ارشاد فرمایا؟ اچھا سلوک. اچھا سلوک. اچھا سلوک کس طرح کریں بتائیں، آپ بتائیں بھائی اچھا سلوک کس طرح کرنا ہے خادموں کے ساتھ؟
کیا کہتی ہیں آپ؟ ابھی میں نے کچھ باتیں بتائی تو ہیں. خادم سے مراد آج کے زمانے میں چلنے بھی آپ کا ورکر ہو, اس کے ساتھ کس طرح سلوک کریں. ورکر ہے, آپ کے ماتحت کام کرنے والا ہے. گھر میں بعض اوقات ماسیاں ہوتی ہیں, کام کرنے کے لیے کام کرنے والیاں ہوتی ہیں, اور دیگر بھی لوگ ہوتے ہیں, ڈرائیور ہوتا ہے, تو کس طرح کا سلوک رکھنا ہے؟ اچھا سلوک رکھنا ہے. بھائی ٹائم پر تنخواہ دے دیں, یہی بات میں نے آپ کو بتائی. بھی ٹائم پر تنخواہ دے دیں, جو ان کا حق ہے وہ ان کو حق دیں. بھوکا نہ رکھیں, پیاسا نہ رکھیں, کام ان سے جتنا ہوا ہے اتنا ہی لیں. بعض اوقات کیا ہے کہ بھی اوور ٹائم لگوا رہے ہیں ان سے, لیکن تنخواہ نہیں دی جا رہی ہے. یہ معاملات ہیں, چھٹیاں ان کی کھائی جا رہی ہیں. تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. جو ایک کمٹمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پورا عمل کرنا چاہیے. آپ سے جو ہے وہ سوال کیا جا رہا ہے مہروش, آخری سوال آپ سے, پھر اس کے بعد آخری آپ سے ہوگا. اس فرض نماز کا نام بتائیں جس سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے. جمعہ. کون سی؟ جمعہ. جمعہ کی نماز ہے. کون سی نماز ہے؟ ہاں, یہ جمعہ کی نماز ہے جس سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اور خطبہ جب پڑھا جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ خاموش ہو کر اس کو سننا ہوتا ہے. نہ بات چیت کرنی ہے, نہ چلنا پھرنا ہے, نہ گفتگو کرنی ہے, نہ ادھر ادھر آنا جانا ہے. جب خطبہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے؟ خاموشی سے سننا ہے. پہلے جب پہلا والا جو اس میں حصہ ہوتا ہے اس میں دونوں ہاتھ باندھ کے تحیات کے اندر بیٹھنا ہے, اور دوسرے والے میں کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو کھول کے اپنے یہاں سامنے رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے جی, چلیے جی. آخری سوال آپ سے, اور وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے خطبہ کون پڑھتے ہیں؟ امام صاحب. امام صاحب پڑھتے ہیں. اب آتے بھی کون پڑھتا ہے خطبہ؟ ظاہر ہے بھائی, جو نماز پڑھا رہے ہیں, جنہوں نے بھی بیان کیا ہے, جنہوں نے بھی نماز بھی پڑھانی ہے, امام صاحب وہی خطبہ پڑھیں گے. اور وہ عربی کے اندر عموماً خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور خطبہ جو ہے وہ سننا چاہیے. اور جیسے میں نے بتایا کہ خاموشی کے ساتھ خطبے کو سننا چاہیے. خاموشی سے خطبہ بھی سننا چاہیے, اور جب یہاں پر سیگمنٹ میں آئے تب بھی خاموشی سے کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور جس بچے کے پاس مائک ہو اس کو بھی خاموش رہنا چاہیے, مائک پہ پھونک نہیں مارنی چاہیے, اور مائک سے کھیلنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی, چلیں یہ بات بھی ہو گئی ہے. آپ لوگ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گی. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ہمارے پاس کچھ کالز ہیں, آئیے چلتے ہیں ان کالز کی طرف. سے بول رہا ہوں, میں آپ کو نعرے سناؤں گا. ہنستا بھی جنتی جنتی, ابوبکر صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی, اور عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی. ماشاء اللہ, کیا بات ہے, ماشاء اللہ, بہت اچھی کوشش کی ہے انہوں نے. خلفائے راشدین کے نام کے ماشاء اللہ نعرے بھی بڑے پیارے پیارے لگائے. بعض اوقات چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, تو کسی لفظ کو ادا کرنے میں مسٹیک ہو جاتی ہے, کوئی بات نہیں ہے. اچھے سے آپ نے نام یاد کیے, اور بھی اچھی سے کوشش کریں. آپ نے فاروق کہا ہے تو حضرت فاروق بھی اور عمر فاروق بھی, ٹھیک ہے, فاروق یہ لفظ ہوتا ہے, اس کو جو ہے وہ آپ ٹھیک کر لیجئے گا. ماشاء اللہ جی, کیا بات ہے. کچھ بچوں کو اور مزید بلا لیں, بچے کچھ بلا لیں, کچھ سیکھ لیں. تو کچھ بچے وہ ہیں جن کو ہم نے کہا تھا بھی ہمیں کال کریں, ان کی کال نہ چلائی تو وہ بھی ناراض ہو سکتے ہیں. تو کچھ اور کالز بھی ہیں, آئیے وہ سنتے ہیں جی. وقاص تاریہ, میں ضلع رحیم یار خان سے عرض کر رہا ہوں. میں آج آپ کو نعرے سناؤں گا. احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, صحابہ کا عقیدہ سب سے آخری نبی, ہے عقیدہ تار کا سے آخری نبی, سب سے آخر. دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. نعرہ اتار کا, آپ نے کہنا سب سے آخری نبی. نعرہ اتار کا, ماشاء اللہ جی. ایک اور کال ہے, دیکھیے کون ہے, کہاں سے, کیا کہہ رہے ہیں. میرا نام شیخ بشرا فاطمہ اتاریہ ہے, میں عمان سے ہوں. آج میں آپ کو حدیث سناؤں گی. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, الحیاء من الایمانی, حیا ایمان کا حصہ ہے. سبحان اللہ. سارے بچے کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ, بہت ہی پیاری حدیث پاک سنائی ہے. اسی کے ساتھ دو بچوں کو بلاتے ہیں. آپ آئیے, اور چلیں آپ کھڑے ہو گئے تو آپ ہی آ جائیں. آئیے, یہاں کھڑے ہوں گے, لائن سے کھڑے ہوں گے. آپ کے پاس مائک نہیں ہے بھائی, مائک لے لیں ان سے, مائک دیجیے گا بھی ان کو جلدی سے. آپ یہاں آ جائیں گے ادھر, چلیں آپ ادھر کھڑے ہوں, آپ ان کے برابر میں کھڑے ہوں, برابر میں کھڑے ہوں. آپ اس طرح کھڑے ہوں گے اور آپ اس طرح. کیا سنائیں گے؟ پہلے تو نام بتائیں اپنا. احمد رضا. احمد رضا. آپ کا نام کیا ہے؟ حسین. حسین. حسین بھائی اور احمد بھائی ہمارے ساتھ ہیں. احمد بھائی آپ سے ابتدا کرتے ہیں, کیا سنائیں گے؟
कुल अल्लाह अच्छा चलिए सुनाइए। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह जी, अच्छी कोशिश की है माशाल्लाह, मज़ीद कोशिश भी करते रहें, जो मखारिज हैं उनको मज़ीद भी बेहतर करते रहें। ज़ाहिर बच्चे अपने अंदाज से पढ़ते हैं तो जो एक मुकम्मल दुरुस्त तरीक़ेकार होता है ज़रा 100% उसकी तरफ चले जाएं, ज़रूरी नहीं है। तो अगर कोई चीज़ हो जाती है तो माफ़ फरमा दिया करें और अच्छे से कोशिश करनी, ठीक है जी। आप क्या सुनाएंगे हुसैन भाई? आपने फ़ौरन हाथ खड़ा किया था कि मैं आऊँगा, खड़े रहे, माइक अपने हाथ में रखें, तो मसला नहीं। क्या सुनाएंगे हुसैन भाई? नारे लगाएंगे, कोई कलमा, चलें पहला कलमा सुना दें। हाथ बांध के खड़े हो, हाथ बांध के नॉर्मल खड़े। सारे बच्चे क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी, क्या बात है। एक आपसे मशवरा करना है, सही या गलत, देखें आप क्या कहते हैं। भाई सवाल ये है कि अम्मी अब्बू के मोबाइल से किसी को मैसेज नहीं करना चाहिए। गलत। गलत है, इसका मतलब है करना चाहिए मैसेज उनके मोबाइल से। फिर आप तो कह रहे हैं गलत। भाई अम्मी अब्बू के मोबाइल को उठाकर उसमें से दूसरों को मैसेज करना चाहिए, सही है क्या गलत है? ये गलत। गलत है। काम गलत है क्या सही है? गलत। गलत। आप क्या कहते हैं? मैसेज कर लें, किसी को भी कर लें। अब्बू का मोबाइल पड़ा है पास, अब्बू आगे पीछे कहीं गए हैं, हाथ धोने के लिए गए, इधर उधर कहीं भी गए, बाहर गए, मोबाइल रखा हुआ है, उठाया, उठा के मैसेज कर दिया, स्टेटस अपनी मर्जी से लगा दिया। गलत। गलत है। तो ये काम जो है वो गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए। चलिए जी आगे चलते हैं। आपसे सवाल ये है कि दांतों से नाखून तोड़ने चाहिए, आप क्या कहते हैं? गलत। गलत है। फिर क्या करें? नाखून बड़े हो गए, अब क्या करें? काटते हैं। काट ही तो रहे हैं, तुम करके तो काट ही तो रहे। आप उनको माइक दीजिएगा, आपके पास माइक है? चले माइक है उनके पास, भाई माइक उनके पास है, आप अपना माइक ले आए, आप अपना माइक ले आए, वो कोने वाला माइक दें। आप क्या कहती हैं? नाखून कटर। नाखून कटर से, जिनको हम कहते हैं नील कटर जो है, उससे नाखून काटने चाहिए। और बाज़ बड़े भी और बच्चे भी क्या करते हैं, हाथ के नाखून तो काटते हैं, पाँव के नहीं काटते। पाँव के बड़े लंबे लंबे नाखून चल रहे होते हैं। तो भाई जिस तरह पाँव के नाखून हैं, हाथ के नाखून हैं, उन दोनों को ही काटने हैं आपने। हाथ की तरह पाँव के नाखूनों को भी काटते हैं। पाँव के नाखून में मेल जमी होती है बाज़ों के, अच्छी बात थोड़ी है। वही जगह मैंने किसी का जुमला पढ़ा था कि अगर आपने देखा ना हो कोई बंदा कितना साफ़ सुथरा है, तो उसके पाँव के नाखून चेक कर लो कि ये बंदा कितना साफ़ सुथरा है, तो उसके पाँव के नाखून से पता लगेगा ये कितना साफ़ सुथरा है। खैर एक और बात आपसे कर लेते हैं, कंप्यूटर हमेशा सीख कर इस्तेमाल करना चाहिए, हुसैन भाई सही कि गलत? सही। सीख कर इस्तेमाल करना चाहिए। और बच्चों को हर वक्त कंप्यूटर के सामने बैठे रहकर उसमें गेम खेलने चाहिए और कार्टून देखते रहना चाहिए, क्या कहते हैं आप? गलत। गलत। फिर क्या करें? कंप्यूटर घर के अंदर है, लैपटॉप है, रखा हुआ है घर पे, क्या करें भाई? गेम भी उसमें खेलना है, सही है? सही है क्या गलत है? गलत। गलत है। भाई क्या करें फिर उसमें? अगर कभी देख रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए देखें, ज़्यादा ना देखें। आप बताइए ज़रा। जी आप जी इनको माइक दें ज़रा, माइक देना आगे जल्दी, जिसके पास माइक हो माइक जल्दी आगे बढ़ाया करें। गलत। गलत। क्या करना चाहिए फिर? जल्दी बताइए। थोड़ी देर देखना चाहिए। थोड़ी देर देखें, वो भी अम्मी अब्बू की परमिशन से, कि जब वो कहें कि भाई देख लो तो फिर देख लेना चाहिए। और अच्छी अच्छी चीज़ें ही देखनी है उस पर, जैसे ग़ुलाम रसूल के मदनी फूल है, किड्स मदनी चैनल के प्रोग्राम्स हैं, किड्स लैंड हमारा जो ज़बरदस्त सा एक यूट्यूब चैनल बना है, उसके ऊपर बड़ी प्यारी ज़बरदस्त हैं। तो आप वो चीज़ें देखें, अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, सीखने वाली चीज़ें देखें, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ायदा भी होगा। एक बात और कर लेते हैं, दूसरों की बातें छुप छुप कर सुनना चाहिए, आप क्या कहती हैं? भाई इनको दे माइक ज़रा, कोने पे जो बच्ची बैठी है, भाई दूसरे कोई बातें कर रहे हैं, दो बंदे कान लगा के यूँ करके सुननी चाहिए बातें, माइक पे बताएं। नहीं। नहीं। फिर क्या करें? मम्मी अब्बू के सामने बातें करनी चाहिए। भाई बातें तो अम्मी अब्बू के सामने करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, जाके बीच में घुस जाए, ये काम तो नहीं करना चाहिए, बुरी बात है ना भाई। बाज़ औक़ात क्या होता है, अच्छा आप ये भी देखें कि अगर कोई ऐसी बात वो धीमे अंदाज से कर रहे हैं, आप थोड़ा सा वैसे ही पीछे हो जाएं, हो सकता है इनको कोई अलग बात करनी हो जो मुझसे शेयर ना करना चाह रहे हो, तो आप अलग हो जाएं। ये बात बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी है। ऑफिस के अंदर भी, दीगर इदारों के अंदर भी क्या होता है, आपस में लोग एक बात कर रहे होते हैं,
تیسرا بیچ میں آ جاتا ہے. کسی کام کے بارے میں بات کر رہے ہیں, فائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تیسرا بندہ آئے گا, وہ چونکہ دونوں کا دوست ہے, وہ آ کر اب مذاق والی بات کر دے گا. ارے بھائی کام کی بات ہو رہی ہے, آپ مذاق کریں, لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے مذاق کرنے کا بھی. وہ کام کی بات کے دوران بیچ میں آ جائیں. اب جیسے مثال پروگرام چل رہا اور ڈائریکٹر صاحب اپنا کام کر رہے ہیں, پیچھے سے کوئی بندہ آئے اور آ کر مذاق کرنا شروع کر دے, تو یہ اچھی بات ہے. سوئچ آپریٹر ہیں, انہوں نے بٹن دبانا ہے, یہاں کا کیمرہ, وہاں کا کیمرہ, وہاں کا کیمرہ, سب کو چلانا ہے, اور بیچ میں جو ہے وہ کوئی بندہ آئے اور ان سے بات چیت کرنا شروع کر دے, تو وہ بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے, ظاہر ہے پریشان ہو جائیں گے. تو اس طرح کے کام جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے جی. آپ کوئی اچھی سی بات سنا دیں, کیونکہ آخری ٹائم ہے اور آخری لمحے ہمارے پاس. ہاں بتائیے کوئی اچھی سی بات. نہیں آپ نہیں کریں گے, چلے بھائی یہ ان بچوں کو مائک دیجیے, جلدی آپ لوگ آپ جا کے بیٹھیے. کوئی بھی اچھی ایک بات آپ بیان کر دیں, کوئی اچھی ایک بات آپ بیان کر دیں, پھر پروگرام کو ہم ختم کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں جی؟ کوئی بھی اچھی سی بات نہیں بیان کریں گے؟ اللہ اکبر, پرچی نکالیں گے. چلیں آپ بیان کیجئے کوئی بھی اچھی سی بات. کیا آپ نے بھی کوئی پرچی؟ اب اتنا وقت تو نہیں ہے کہ پرچیوں والی پوری گفتگو کو ہم شامل کر سکیں. چلیں سنائیے, تھوڑا فاسٹ کیجیے گا. جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ قدر پڑھ لیا کر, انشاءاللہ اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی. سبحان اللہ. وضو کے بعد کیا کرنا ہے, کیا پڑھنا ہے؟ سورہ قدر پڑھنی ہے. کس طرف دیکھ کر؟ آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھنی ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی نظر کمزور ہو جائے گی. نظر کمزور نہیں ہوگی, یہی تو فائدہ ہے بھائی کہ نظر کمزور نہیں ہوگی. آپ کیا چیز بیان کریں گے؟ جلدی سے بیان کریں. 99 بیماریوں کی دوا, لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ جی, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ماشاءاللہ کئی بیماریوں کا علاج ہے, کئی روحانی بیماریوں کا علاج ہے. ماشاءاللہ بہت پیاری بات آپ نے شیئر کی ہے, اور آپ کی اسی پیاری سی بات کے بعد ہم جو ہے وہ اپنے پروگرام کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ کل اسی وقت میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا, اور ہمیں خاص طور پر اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. اچھے پیارے بچے, آؤ بچوں مل کے کھلیں, سنتے بھی ہم سیکھیں, دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا, آؤ سب اچھے بچے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.